الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج پھر ہم حاضر ہیں، میں کاشف محمود آپ کا انسٹرکٹر، اسلامیت کے سبجیکٹ لے کر ایک نئی ایپیسوڈ لے کر آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جلدی سے کتابیں نکال لیجئے، انشاءاللہ آج ہم اسلامیات آکسفورڈ کی اسلامیت پڑھیں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ سردی بہت زیادہ ہے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے والدین کا بھی خیال رکھیے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ گیس نہیں ہے، لیکن گیس ہو یا نہ ہو، بجلی ہو یا نہ ہو، ہم نے ضرور پڑھنا ہے، کیونکہ پڑھائی ہے تو زندگی ہے۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ آج کے دن جب آپ اسکول وغیرہ نہیں جا رہے لیکن آپ نے پڑھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا، آپ کو ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ وقت آپ کو بتائے گا کہ آپ نے دن ضائع نہیں کیے، آپ نے گھر بیٹھ کے پڑھا اور اسی پڑھائی نے آج آپ کو کامیاب کیا۔ یہ لکھ لیجئے، میرا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ۔ آج ہمارے پاس جو چیپٹر ہے وہ ہے حقوق العباد کے بارے میں، اور اس کی سب ہیڈنگ ہے رشتہ دار، ان کے حقوق، مہمان، ان کے حقوق، اور مریضوں کے حقوق۔ چیپٹر کو پڑھنے سے پہلے خواتین و حضرات، میرے والدین، محترم والدین بھی ساتھ ہیں اپنے بچوں کے، اور بچوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ لیکن میں آپ کی اور اپنی غلط فہمی آج میں دور کرتا جاؤں پیارے بچے اور والدین، کہ ہم نے صرف یہی سوچ لیا ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج اور اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آخرت پر ایمان لانا، اسی کو عبادت بولتے ہیں۔ یہ عبادات ہیں، یہ ہمارے دین کے ستون ہیں جس کے اوپر دین کھڑا ہے۔ یہ کل عبادت یہ نہیں ہے۔ اگر کل عبادت یہ ہیں تو پھر ہمیں، اگر ہم جھوٹ بولیں تو پھر ہمیں گناہ کیوں ہوتا ہے؟ ہمیں سچ بولنے کے لیے کیوں کہا گیا ہے؟ ہمیں قربانی دینے کے لیے کیوں کہا گیا ہے؟ بولیے، ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے کیوں کہا گیا ہے؟ ہمیں فراڈ کرنے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ ہمیں سود کھانے سے پھر ہمیں کیوں منع کیا گیا ہے؟ اگر ایسا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی 5 اراکین ہمارے اسلام میں ہیں اور باقی چیزیں نہیں ہیں، تو یہ ہماری مسٹیک ہے، غلط فہمی ہے۔ یہ اللہ کی عبادت جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس کے طریقے پر عمل کرنے کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمارا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، کھانا، پینا، سونا، جاگنا، گفتگو کرنا، حتیٰ کہ واش روم میں بھی جانا اور باہر آنا اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے، اس کو ہم عبادت کہتے ہیں۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کے حقوق علیحدہ سے ہیں اور بندوں کے حقوق علیحدہ سے ہیں۔ اب ہم بندوں کے حقوق کے بارے میں آج پڑھیں گے۔ پھر پڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ اب ہم دنیا میں آ گئے ہیں، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ انسان اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا۔ اگر گزار سکتا ہوتا تو وہ دنیا میں جب آتا تو وہ بچہ نہ آتا، وہ بڑا ہی آتا۔ پہلے دن کے بچے کو اپنی ماں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اور کم از کم وہ 3 سال اپنی ماں کے ساتھ چمٹا رہتا ہے۔ پھر جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کو بہن بھائیوں کی ضرورت ہوتی ہے، پھر بڑا ہوتا ہے اس کو دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو رشتہ داروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ کہنا مقصد میرا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اس دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، اور اللہ کے حقوق کے علاوہ بندوں کے بھی حقوق ہیں، اور ان کو پورا کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، اگر نہیں کریں گے تو ہمیں گناہ ملے گا۔ اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے سے ہی زندگی آگے بڑھتی ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے سے تعاون کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا چھوڑ دیں گے تو یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ ہر طرف آپ کو قتل و غارت ملے گا، جھوٹ اور فراڈ ملے گا، لیکن ایسا کرنا ہمارے مذہب میں اجازت نہیں ہے میرے پیارے بچوں۔ آئیں پڑھتے ہیں، اور یاد رکھیے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد، اس لیسن کو سیکھنے کے بعد، آپ نے یہ ساری چیزیں اپنی زندگی پر لاگو کرنی۔ سیکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھ آئے تاکہ ہماری زندگیوں میں آسانی آ سکے۔
تو یہ تعلیم آپ کی اور ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرتی ہے. کب پیدا کرتی ہے؟ جب ہم سیکھ کے اس پر عمل کریں. تو ہمارا دین عملی زندگی کا دین ہے. ہمارا دین صرف گھروں میں رہنا، غاروں میں رہنے والا دین نہیں ہے. ہمارا دین ایک پریکٹیکل دین ہے الحمدللہ. آئیے پڑھتے ہیں حقوق العباد کے بارے میں. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، جیسے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اٹس اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے حقوق کا تعین فرما دیا ہے تاکہ وہ معاشرتی زندگی گزارنے کے لیے ان کو ایک واضح راہ مل سکے اور معاشرے میں توازن قائم رہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوشل لائف دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پولیٹیکل لائف دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھریلو زندگی دی ہے اور اس کے قوانین دیے ہیں. ہم اس کے قوانین پہ عمل کریں گے تو زندگی خوبصورت ہوگی. حقوق کی دو قسمیں ہیں، پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں. پہلی قسم حقوق اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، اور دوسری قسم حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق ہیں. انسانی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مل جل کر زندگی بسر کرے، یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. ایثار، ہمدردی، محبت سے کام لے، رنج و راحت میں ایک دوسرے کا ساتھ دے تاکہ ایک پرسکون اور اعلیٰ معاشرہ تشکیل پائے. یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے تو معاشرہ آگے چلے گا. اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس کے غم اور تکلیف اور خوشی میں اگر ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے تو پھر تو ہم جانور ہوئے. انہی اسباب کی بنا پر دین اسلام نے جہاں اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کی تاکید کی ہے. اسلام نے عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک اور ہمدردی سے پیش آنے کی تاکید کی ہے. رشتہ داروں سے تعلقات رکھنے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیے جانے والے مال میں ان کو ترجیح دینے پر زور دیا ہے. ایک حدیث مبارک میں ارشاد ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ تم پر تمہارے رب کا بھی حق ہے، تمہاری جان کا بھی حق ہے، تمہارے اہل و عیال کا بھی حق ہے، لہٰذا ہر حقدار کو اس کا حق دو یا اس کا حق پورا کرو. اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں بھی ہے، بلا شبہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری اولاد کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے. ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو دیکھیے اس میں ہم نے کتنی چیزیں پڑھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بعد بندوں کا حق ہے، ہمارے بہن بھائیوں کا ہم پر حق ہے، ہمارے والدین کا ہم پر حق ہے، بلکہ ہمارے جسم کی بھی اگر ہم بات کریں تو ہمارا جسم کا بھی ہم پر حق ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ لِلنَّفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے نفس کا بھی تجھ پر حق ہے. میاں بیوی میں یہی کہا گیا اِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری زوجہ کا بھی تجھ پر حق ہے. ان شارٹ بندوں کے علاوہ جانوروں کے حقوق ہیں، پودوں کے حقوق ہیں، آپ کے ماحول کے حقوق ہیں، آپ کے رشتہ داروں کے حقوق ہیں، آپ کے ہمسایوں کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، بیواؤں کے حقوق ہیں، عورتوں کے حقوق ہیں. دنیا میں جو چیز بھی آپ کو نظر آتی ہے پیارے بچوں، ان کے حقوق ہیں. اور ان کے حقوق اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پورے کرنا، یہی تو دین کا نام. اور اسی لیے ہمیں پیدا کیا گیا، ہمیں ایک دوسرے کی خدمت کے لیے پیدا کیا، ایک دوسرے کے ساتھ کے لیے پیدا کیا. وہ شاعر کیا ہو فرماتا ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا گیا انسان کو، کہ ایک دوسرے کے درد کو بانٹنے کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا، اس کے رنج و غم میں، خوشی اور غمی میں ایک دوسرے کے ساتھ دینے کے لیے پیدا کیا گیا. اس لیے پیارے بچوں، ہم میں خود غرضی اتنی بری طرح سے سمو چکی ہے کہ ہم اپنے ہمسائے کا بھی خیال نہیں رکھتے. وہ مر رہا ہے، تڑپ رہا ہے، بھوک میں ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے اس کی. ہمیں صرف اپنی فکر پڑی ہوتی ہے کہ ہم بس اپنے آپ کو سنواریں. ہمیں جب سیلری ملتی ہے تو ہم صرف اپنی فیملی کا دھیان رکھتے ہیں. ہمارا اگر کوئی غریب ہمسایہ ہے تو ہم اس کی مدد نہیں کرتے، اگر ہمارا غریب دوست ہے تو ہم اس کی مدد نہیں کرتے، ہمارے غریب رشتہ دار ہیں ہم اس کی مدد نہیں کرتے، ہمارے محلے میں کافی غریب لوگ رہتے ہیں ہم ان کی مدد نہیں کرتے. ہمیں صرف اپنی فکر پڑی. اس کو خود غرضی بولتے ہیں، سیلفشنس میرے پیارے بچوں بولتے ہیں. تو ایسا ہم نے نہیں کرنا. یہ ہم پر امیر اگر انسان ہے تو اس کا حق ہے کہ غریب کو دے، اور وہ اس چیز میں سے دے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہوئی ہے. جو کچھ بھی اس کے پاس ہے اس میں سے وہ دے.
آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت کو پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی گھر میں ہوتا تھا وہ غربا میں تقسیم کر دیتے تھے، ضرورت مند کو دے دیتے تھے، اور خود وہ بھوکے رہتے تھے۔ اسی لیے پیارے بچوں، حقوق العباد کیا ہیں؟ ہم تکلیف میں، دکھ میں لوگوں کے کام آئیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف رشتہ دار ہی ہوں، وہ آپ کے ہمسائے ہو سکتے ہیں، وہ کوئی مسافر ہو سکتا ہے، وہ کوئی غریب آپ کے محلے کا ہو سکتا ہے، آپ کے اسکول کا ہو سکتا ہے، کالج کا ہو سکتا ہے، یونیورسٹی کا ہو سکتا ہے، کوئی دکاندار ہو سکتا ہے، کوئی مسافر ہو سکتا ہے، کوئی فقیر ہو سکتا ہے، رستے میں کسی کی گاڑی خراب ہو جائے تو آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ اب چیدہ چیدہ اس کے ٹاپکس آگے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق۔ اب ہم رشتہ داروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ حدیث نبوی ہے، جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھے، رزق کشادہ ہو، بری موت سے بچے اور اس کی دعا قبول ہو، تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ دیکھیں کتنی خوبصورت حدیث ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کیا کہ تمہاری عمر لمبی ہو، تمہارے رزق میں اضافہ ہو، اور تمہیں بری موت نہ آئے، اور تمہاری دعائیں قبول ہوں، تو کیا کرو؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو اس حدیث کو میں مزید ڈیفائن کرتا ہوں، کیا ہے صلہ رحمی؟ میرے پیارے بچوں، کیا ہے؟ والدین آپ بھی سمجھیے صلہ رحمی کیا ہے۔ صلہ رحمی کیا ہے کہ اگر آپ کے رشتہ دار آپ سے برا سلوک کریں تو آپ نے بدلے میں برا سلوک نہیں کرنا، آپ نے بدلے میں اچھا سلوک کرنا ہے۔ اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ اور ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ آیا، اس نے ہمیں پوچھا نہیں، اس لیے ہم بھی اس سے نہیں پوچھیں گے۔ اس نے ہماری کیا مدد کی؟ وہ ہماری بیٹی کی شادی میں جب آیا تو اس نے ہماری بیٹی کو کیا دیا، یہ کیا تو وہ کیا۔ جب ہم اس کے گھر گئے تو اس نے ہمیں منہ نہیں لگایا، ہم اس کے گھر میں گئے تو اس نے ہماری بہت زیادہ بے عزتی کی، ہم نے اس سے ملنا چھوڑ دینا ہے۔ ایسی بات نہیں کرنی آپ نے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ وہ آپ سے برا کرے اور آپ اس سے اچھا کریں، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ قطع تعلقی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اور آج کی زندگی میں آپ دیکھیے کہ ہم سب لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات ختم کر دیے، حتیٰ کہ ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اس کو کہہ دینا کہ میری موت پر بھی نہ آئے، میرا مرا ہوا منہ بھی اس کو نہ دکھانا۔ کتنی بری بات ہے یہ۔ آپ کے اندر یہ کون سی انا ہے جس کو آپ لے کے چل رہے ہوتے ہیں؟ اس لیے پیارے بچوں، آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ آپ کے ساتھ اگر آپ کا دوست برا کرے تو آپ نے اچھا کرنا ہے اس کے بدلے میں۔ آپ کے ہمسائے اگر آپ سے برا سلوک کرتے ہیں تو آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ آپ کے رشتہ دار برا سلوک کرتے ہیں تو آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ برے کے بدلے اچھا سلوک کرنے کو کیا بولتے ہیں؟ صلہ رحمی بولتے ہیں۔ دیکھیے اگر آپ کے پاس یہ والی اسکل آ جائے گی، آپ کی یہ عادت بن جائے گی، تو اللہ کتنا راضی ہوگا۔ اور وہ آپ کے جو ہمسائے ہیں اور جو رشتہ دار ہیں، آپ ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے تو ایک نہ ایک دن اللہ ان کے دل میں ضرور ڈالے گا کہ وہ بھی آپ سے صلہ رحمی کریں۔ وہ کریں یا نہ کریں، اللہ تعالیٰ تو نیکی کا بدلہ کبھی بھی ضائع نہیں کرتا، وہ آپ کو اس دنیا میں بھی دے گا انشاءاللہ، اور آخرت میں بھی دے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ حضور اکرم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک گناہ کبیرہ کیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دریافت کیا، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ تو جواب کیا ملتا ہے؟ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تیری خالہ زندہ ہے؟ تو اس نے کہا، جی ہاں۔ تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا، تو پھر اس خالہ کے ساتھ حسن سلوک کر۔ دیکھیے گناہ کبیرہ کرنے کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ میری توبہ قبول ہوگی، کیسے توبہ قبول ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیری ماں زندہ نہیں تو اپنی خالہ کی خدمت کر، ایسا کرنے سے تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ رشتہ داروں کے حقوق یہ ہیں، گویا رشتہ داروں کا حق ادا کرنے سے گناہ بھی بخشے جاتے ہیں۔ بندوں کے حقوق میں والدین کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، یہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، مہمانوں کے حقوق ہیں، مریضوں کے حقوق ہیں، خادموں کے حقوق ہیں، غلاموں کے حقوق ہیں۔ غرض تمام انسان جو اس دنیا میں ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں۔ آپ کو وہ حدیث یاد نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک غیر مسلم عورت کے گھر جا کے صفائی کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے پیارے بچوں، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، امیر ہے یا غریب ہے، ہمارا رشتہ دار یا نہیں ہے، ہم نے اس کو انسانیت کے ناطے اس کی خدمت کرنی ہے انشاءاللہ، اس کے کام آنے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا، چاہے ہمارے پاس ہو یا نہ ہو، ہم نے قربانی ضرور دینی۔
رشتہ داروں کے حقوق کے بعد ہم مہمانوں کے حقوق کے بارے میں انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ اسلام نے رشتہ داروں کے علاوہ مہمانوں کے حقوق پر بھی بہت زیادہ زور دیا ہے۔ خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آئے ہوئے مہمانوں کی خاطر مدارت بھی کسی قسم کی کسر اٹھا نہ رکھتے تھے۔ جب ان کے گھر میں کوئی مہمان آتا تو خود بھوکے رہ لیتے تھے، مگر مہمان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتے تھے۔ یہی حال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی تھا۔ آپ کیا کرتے؟ مہمانوں کی خاطر تواضع خوب دل کھول کر کرتے۔ ہم نے اس میں کیا پڑھا کہ مہمانوں کے بھی حقوق ہیں۔ جب آپ کے گھر میں آئیں تو آپ ان کی ٹکا کے سیوا کریں، خود بھوکے رہ جائیں لیکن ان کو آپ نے کھانا ضرور کھلانا ہے۔ اگر ان کو کسی قسم کی کوئی ضرورت ہے، آپ کے گھر میں مشورہ لینے کے لیے آئے ہیں تو آپ ان کو مشورہ دیں۔ اگر وہ آپ کے پاس پیسوں کے لیے آئے ہیں، ان کو پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ ان کو پیسے دیں۔ اگر ان کے پاس چھت نہیں ہے، تجارت کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی مال نہیں ہے، رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تو آپ ان کو شیلٹر بھی دیں۔ یہ سارے کام کرنے سے مہمانوں کے حقوق انشاءاللہ پورے ہوں گے۔ اس کے علاوہ مریضوں کے حقوق بھی ہیں۔ مریضوں کے حقوق کے بارے میں آپ کی کتاب کیا کہتی ہے؟ ہمارے دین اسلام میں مریضوں کا حق ادا کرنے کی بھی تاکید فرمائی گئی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اسے تسلی دے کر اس کے غم کو دور کرو، اس طرح مریض کے دل کو راحت ملتی ہے۔ جب آپ اس کے پاس جائیں تو کہیں فکر نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر اس کو پیسوں کی ضرورت ہے تو اس کو پیسے دیں، اگر اس کو دل جوئی کی ضرورت ہے اس کی دل جوئی کریں، اس کی ہمت بڑھائیں۔ اس کے پاس اگر بیماری کے لیے علاج کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پیسے دیں، اگر اس کو خون کی ضرورت ہے تو خون بھی اس کو دیں، اگر اس کو دوائیوں کی ضرورت ہے تو اس کو دوائیاں بھی دیں۔ ہر طرح سے مریضوں کا خیال رکھنا بھی مریضوں کے حقوق کے زمرے میں آتا ہے میرے پیارے بچوں۔ اسی طرح ایک اور حدیث قدسی میں ہے، جو بھی شخص شام کو کسی مریض کی عیادت کرتا ہے اس کے لیے 70,000 فرشتے صبح تک دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ تیار ہو جاتا ہے کہ اگر ایک بندہ صبح کسی کی خدمت میں جاتا ہے، مریض کی خدمت کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کا پتہ لینے کے لیے جاتا ہے، تو 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کے لیے پیارے بچوں دعا کرتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ جنت میں ایک باغ کس کے لیے تیار ہوتا ہے؟ اس بندے کے لیے جو مریض کی عیادت کرتا ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ جو صبح ایسا کرے اس کے لیے 70,000 فرشتے شام تک دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور جو شام کو کسی کی عیادت کرنے کے لیے جائے تو صبح تک فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور جنت میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے ایک باغ تیار کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا بھی جنت میں باغ تیار ہو؟ بالکل چاہتے ہیں۔ تو پھر آپ بھی مریضوں کی عیادت کے لیے جائے کریں۔ آپ کے گرد و نواح میں سب سے پہلے آپ نے اپنے محلے داروں میں دیکھنا ہے کہ کون سے مریض ہیں، ان کے پاس جائیں، ان کی آپ عیادت کریں، ان کے لیے دعا کریں، ان کو اگر پیسوں کی ضرورت ہے تو پیسے دے کر آئیں، دوائی کی ضرورت ہے تو دوائی دے کر آئیں۔ بلکہ ایسے بہت سے مریض آپ کے محلے میں میرے پیارے بچوں ہوں گے جو ڈاکٹر پہ نہیں جا سکتے ہوں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے ان کے پاس گاڑی نہ ہو، موٹر بائک نہ ہو، سائیکل نہ ہو، تو آپ ان کو اپنی موٹر بائک پہ بٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں، کیونکہ اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ 70,000 فرشتے پیارے بچوں آپ کے لیے دعا کریں گے، اور جنت میں باغ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بنائے گا۔ صبح سے لے کے رات تک وہ فرشتے دعائیں کرتے رہیں گے، اور رات سے لے کے صبح تک وہ آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ تو انشاءاللہ پھر آج سے آپ مریضوں کی عیادت کریں گے؟ وعدہ کرتے ہیں؟ انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں۔ مریض کی عیادت کرتے وقت یہ بھی خیال رکھیں کہ زیادہ وقت اس کے پاس نہ بیٹھا جائے اور شور بھی نہ کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک بار شور اور اختلافی گفتگو زیادہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سے ہٹ جاؤ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شور پسند نہیں تھا۔ مریض تو پہلی پیارے بچوں تکلیف میں ہوتا ہے، اور آپ اس کے پاس جا کے اتنا لمبا ٹائم وہاں پہ گزار دیتے ہیں، اس سے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسا نہ کریں، شور کرتے رہتے ہیں۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مریض کے پاس جا کے اپنی سیوا کروا رہے ہوتے ہیں، تو مریض کا پتہ لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور وہ ان کے لیے چائے لے کر آ رہے ہیں، بسکٹ لے کر آ رہے ہیں، جوس لے کر آ رہے ہیں۔ تو ایسا بھی نہیں کرنا۔ آپ جب آپ مریض کے پاس جائیں تو اس کے لیے کچھ لے کر جائیں، اس کے لیے کوئی فروٹ وغیرہ لے کر جائیں، اس کے لیے دوائیاں لے کر جائیں، اور اس کو جاتی دفعہ پیسے بھی دے کر آیا کریں۔ اور وہاں پہ آپ نے زیادہ شور بھی نہیں کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مریض کی عیادت کرتے وقت اس کی صحت یابی کے لیے دعا فرماتے، اور جب آپ اس کی عیادت کرنے کے لیے جائیں تو وہاں مریض کے لیے آپ نے دعا بھی کرنی ہے۔
اذهب الباساء رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. یہ مریض کی دعا یہ بھی آپ نے یاد کرنی ہے. لا باس طہور انشاءاللہ، لا باس طہور انشاءاللہ، لا باس طہور انشاءاللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جب کوئی مریض کسی چیز کی خواہش ظاہر کرے تو اسے وہ چیز بھی پہنچا دو. اگر اس کی کوئی خواہش ہے کسی چیز کو لینے کے لیے تو آپ نے اس کی یہ خواہش بھی انشاءاللہ پوری کرنی ہے. ہمارے دین میں بیماروں کے ساتھ ہمدردی روا رکھی گئی ہے، اور ایسے بہت سے فرائض جنہیں وہ بیماری کے سبب ادا کرنے پر مجبور ہیں یا ان سے تکلیف میں اضافہ ہوتا ہو تو معاف کر دیے گئے ہیں. بیمار کی عیادت کے معنی صرف مزاج پرسی کے نہیں ہیں بلکہ اس کی تیمارداری اور خدمت گزاری کے بھی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماروں کی عیادت کے لیے نہ صرف خاص تاکید فرمائی ہے بلکہ عیادت کے آداب بھی بتائے ہیں، دعائیں سکھائی گئی ہیں. یہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، اور ان سب باتوں کا ثواب بھی بتایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں، جن میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب وہ بیمار پڑے تو وہ اس کی عیادت کو جائے. تو پیارے بچوں، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں، اس میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جایا جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بیماروں کی عیادت کیا کرتے تھے. جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ایک مارکے میں زخمی ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خیمہ مسجد نبوی میں ہی نصب کروا دیا تاکہ بار بار ان کی عیادت کر سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی اتباع کے باعث صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیماروں کی عیادت کا خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ اس معاملے میں مسلم اور غیر مسلم کی تفریق بھی نہ کرتے تھے. یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، مسلمان ہو یا نہ ہو آپ نے اس کی عیادت کے لیے ضرور جانا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، بھوکے کو کھلاؤ، قیدی کو آزاد کراؤ اور بیمار کی عیادت کرو. دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں کتنی چیزیں ملتی ہیں. بیمار کی عیادت کے لیے کتنا زور دیا گیا ہے، بھوکے کو کھانا کھلانے کے لیے زور دیا گیا ہے، قیدی کو آزاد کرنے کے لیے زور دیا گیا ہے. مریض کی عیادت بھی حقوق العباد کے زمرے میں آتی ہے، اس لیے کبھی اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے. ایک اور حدیث مبارکہ میں کیا آتا ہے، جب کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرو کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے. ایک اور حدیث ہم جاتی دفعہ یہ بھی پڑھ لیں کہ جب آپ کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مریض کو بولیں وہ آپ کے لیے دعا کرے. دیکھیے کتنی عجیب بات آپ کو لگتی ہے، لیکن یہ عجیب نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مریض جب دعا کرے گا تو اس کی دعا فرشتوں کی دعاؤں کی طرح قبول ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے. تو اس لیے جب آپ مریض کے پاس جائیں تو آپ مریض سے بولیں کہ آپ کے لیے دعا کیا کریں. تو آج ہم نے حقوق العباد کے بارے میں پڑھا. ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا گیا ایک دوسرے کی خدمت کے لیے. 2 طرح کے حقوق ہوتے ہیں، ایک حقوق اللہ اور دوسرے حقوق العباد. حقوق العباد میں آپ کے والدین کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، آپ کے ہمسایوں کے حقوق ہیں، میاں کی بیوی پر حق ہیں، بیوی کے میاں پر حق ہیں، والدین کے بچوں پر حق ہیں، بچوں کے والدین پر حق ہیں، عورتوں کے حقوق ہیں، بیواؤں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، مریضوں کے حقوق ہیں، اور اس کے علاوہ مہمانوں کے حقوق کے بارے میں بھی آج ہم نے پڑھا. تو آپ نے پیارے بچوں آئندہ سے ان تمام حقوق کو پورا کرنا ہے، کیونکہ ہم ان تمام حقوق کو پورا کریں گے تو ہم دین اسلام میں سے لوگوں کے جو حقوق ہیں اس کو پورا کر کے ہمیں جو ثواب ملے گا اس سے ہمیں انشاءاللہ جنت ملے گی. اس کو اپنی عادت بنائیں، اپنے آپ کو لوگوں کے لیے قربان کر دیجیے. اور اس ویڈیو کو بار بار دیکھیے، کم از کم 3 سے 4 دفعہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے تاکہ اس میں سے جو کچھ بھی آپ نے پڑھا ہے وہ آپ کو اس کی مزید سمجھ آ سکے اور اس چیز کو، اس عمل کو آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں لاگو کر سکیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کے حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.